السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وہ دودھ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پالنے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے میں پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولا، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تو وہ فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق شخص تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ان کے دونوں آبرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین، جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا،
تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے حرا کے مقام تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر مایوس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قبا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں اکثر تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالی نے سورۃ التوبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر مسلمانوں کو ہوئی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔